السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ جنازے کے احکام و مسائل اس کا تیسرا حصہ اب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے ماقبل حصے کے اندر میت کے اور بیماری کے اور اسی طرح جس آدمی کے انتقال کے آثار نظر آئیں اس کے ساتھ انسان کو کیسا تعامل کرنا چاہیے، اور جس کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اس کے ساتھ کیسا تعامل کرنا چاہیے، بہت ساری اس سے جڑی ہوئی بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آج اسی سے جڑی بقیہ باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بات کی جائے میت کو غسل دینے کے حوالے سے، تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو آدمی میت کو غسل دینا چاہتا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے افراد ہیں جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چلیے اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ اگر کوئی آدمی ہے، اگر کوئی مرد ہے، کوئی انسان شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اسے غسل دینے کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر میت نے کسی کو وصیت کی ہے، انتقال سے پہلے وصیت کی ہے کہ فلاں آدمی مجھے غسل دے، میرے جنازے کو نہلائے، تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا اور اسی آدمی کو مقدم کیا جائے گا جس کے بارے میں میت نے وصیت کی تھی۔ مان لیجئے کہ اگر میت مرد تھا، اس نے کسی کو وصیت نہیں کی ہے، تو اس کا باپ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے اولاد کو غسل دے، اور اسی طرح اس کا دادا یعنی میت کا دادا اگر موجود ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ غسل دے۔ اسی طرح اگر باپ اور دادا یہ دونوں موجود نہ ہو تو اس کے بعد اس کی اولاد، یعنی اگر وہ آدمی جس کا انتقال وہ باپ تھا تو اس کی اپنی اولاد اس کی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنے والد کو وہ غسل دیں۔ اسی طرح سب سے پہلے خاندانی جو خون کے ہیں یعنی بھائی وغیرہ ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سسرالی رشتہ وغیرہ حق رکھتا ہے۔ اس لیے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایسا شریعت نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ میت کو غسل دینا ایک حق ہے، اور میت جسے پسند کرے اسی کو یہ حق دیا جائے، اس کا بھی حکم ہمیں شریعت اسلامی دیتی ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ جیسے کہ علماء اکرام نے بنیادی وجوہات کے بارے میں کہا کہ ایک میت جس کا انتقال ہو گیا اس کے جسم میں بہت سارے عیب ہو سکتے ہیں، اور میت کو پتا ہے کہ میرے اندر عیب ہے، اگر وہ کسی کو وصیت کرے گا تو وصیت کیا جانے والا اس کا اپنا کوئی قریبی ہی ہوگا، اور وہ اس سے مامون ہوگا کہ میرے انتقال کے بعد میری کمیوں کو وہ کسی کے سامنے نہیں بتائے گا۔ مان لیجئے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ اسے غسل دے گا تو باپ جتنے اپنی اولاد پر رحم کرنے والا ہوگا، نہ سگا بھائی ہے نہ کوئی غیر ہے اس میت پر اتنا رحم کر سکتا ہے، لہذا باپ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اور غسل دینے میں نرمی، محبت اور شفقت کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اور یہ تو بتائیے کہ وہ باپ جس کی اولاد اس کے سامنے ہو وہ اسے غسل دے رہا ہو، کیا وہ باپ اپنے مریوی اولاد کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرے گا؟ تو لہذا شریعت اسلامیہ نے ایک تو میت کے راز کو چھپانا اور اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اس میں سب سے زیادہ جو حقدار رکھتے ہیں شریعت نے ان کو آگے کیا ہے، ان کو مقدم کیا ہے۔ یہ تو بات ہوئی مردوں کی، یہ تو بات ہوئی مردوں کی۔ مان لیجئے اگر میت عورت ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اگر عورت جس کا انتقال ہو گیا ہے تو دوسری عورتیں زیادہ حق رکھتی ہیں، جو بھی کوئی عورت ہو جو اس کے قریبی ہو تو عورتیں عورت کو نہلانے کی زیادہ حق رکھتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا شوہر حق رکھتا ہے، اس کا شوہر حق رکھتا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے شوہر حق رکھتا ہے، اس کے بعد عام عورتیں اس کو نہلانے کی حق رکھتی ہیں۔ تو گویا راجح قول یہی ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو سب سے زیادہ حق اس کو نہلانے کا، اسے غسل دینے کا جو رکھتا ہے اس کا اپنا شوہر ہے۔ اگر وہ اس کام کو انجام نہ دینا چاہے یا اس کی طبیعت و حالت ایسی وقت نہ ہو تو عام عورتیں اسے غسل دے سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات اگر شوہر بیوی کی جائے، یہاں پر یہ سمجھیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ بیوی اسے غسل دے سکتی ہے،
اور اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر اسے غسل دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے جی یہ شریک حیات تھے، ایک دوسرے کے راز کو جانتے تھے، اور ایک دوسرے کی شرمگاہیں بھی ان کے لیے زیادہ حلال تھی۔ لہذا غسل کے مسئلے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے کے مسئلے میں، ایک دوسرے کے راز کو چھپانے میں انسان کا اس کے شریک حیات سے بہتر اور کوئی پردہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا شوہر کو بیوی غسل دے یا بیوی کو شوہر غسل دے، یہ دونوں کے دونوں چیزیں شریعت اسلامیہ اس کو درست قرار دیتی ہے۔ بات اگر بچے کو غسل دینے کی جائے، اگر مان لیجئے کہ بچہ وہ فیمیل ہے، یعنی لڑکی ہے لیکن بچی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہاں پر بھی علماء نے کہا ہے کہ اگر بچی ہے اور تو اسے غسل دینے میں عورتوں ہی کو آگے بڑھنا چاہیے، مردوں کو عورتوں یعنی مردوں کو چھوٹی بچیوں کو غسل دینے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہی اگر میت یعنی بچہ انتقال کر جاتا، لڑکا انتقال کر جاتا ہے، تو اسے غسل دینے میں عورتیں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں، مرد حضرات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مان لیجئے ایک ایسی عورت ہے جس کا انتقال اجنبیوں کے بیچ میں ہو گیا، اس کا کوئی اپنا نہیں ہے، وہ کام کرنے کے لیے سعودی عرب گئی تھی یا فلاں جگہ گئی تھی، یا ایسی جگہ اس کا انتقال ہوا جہاں کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اجنبی عورتیں ہی اس کو غسل دیں گی، کوئی دوسرا اسے غسل نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بات آپ کو بتا دی گئی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کسی غیر مسلمان کو کوئی مسلمان غسل دے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ غسل دینا حقیقت میں ایک حق کو ادا کرنا ہے، اور علماء نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور کافر اور مشرک کے ساتھ کوئی عبادت انجام نہیں پاتی ہے۔ چلیے بات کریں اس کے علاوہ غسل دینے کے طریقے کی۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دیا گیا غسل کا حکم کیا ہے، غسل سے متعلق بعض احکام بتائے گئے، کن کو غسل دیا جائے گا، کن کو غسل نہیں دیا جائے گا، کون کون غسل دینے کا حقدار رہتا ہے، ان تمام چاروں باتوں پر ہم نے گفتگو کی۔ اب ذکر کریں گے کہ غسل کا طریقہ، اس کی صفت اور اس کے احکام کیا ہے۔ بات اگر غسل کے صفت کی کریں، یاد رکھیے غسل دینے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ میت کے جسم سے اس کے کپڑوں کو ہٹا دیا جائے، مکمل طور پر میت کے جسم سے کپڑوں کو ہٹا دیا جائے۔ اب اس کی ایک زندہ دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ملتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، علامہ البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے صحابہ کرام اٹھا رہے تھے تو آپس میں کہہ رہے تھے واللہ ما ندری ان نجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثياب۔ صحابہ گفتگو کرتے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے مکمل کپڑوں کو نکال کر غسل دے جس طرح ہم عام مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی کے جسم پر آپ کے کپڑوں کو باقی رکھ کر غسل دیا جائے۔ اب اس حدیث سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ کرام نے یہ صاف کہا کہ جس طرح ہم اپنے عام مردوں کو ان کے جسم سے مکمل کپڑے ہٹا کر ان کی شرمگاہوں کو چھپا کر غسل دیتے ہیں، یہ حقیقت میں اس وقت کا ایک دور تھا، اور علماء کرام نے اس کو کہا ہے کہ جی ہاں میت کے جسم سے کپڑے نکالنا یہ غسل دینے میں آسانی کی وجہ ہے، یہ اس کو پاک کرنے میں زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور گندگی اس کے جسم سے دور کرنے میں زیادہ آسان ہے، لہذا میت کے جسم سے کپڑے مکمل طور پر نکال دینا یہ غسل کے طریقوں کا ایک پہلا طریقہ ہے۔ دوسری اہم بات، جب آپ نے میت کے جسم سے مکمل کپڑے ہٹا دیے ہیں، اب اہم چیز آتی ہے کہ اس کے شرمگاہ کو چھپایا جائے، مرد ہے تو اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، عورت ہے تو اس کی شرمگاہ کو چھپایا جائے، لہذا غسل دینے والے کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، ہاں الا یہ کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے جیسے شوہر ہے بیوی ہے یا بیوی ہے شوہر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو بھی غسل دے رہا ہو، چاہے وہ باپ بیٹا کیوں نہ ہو، وہ ایک دوسرے یعنی میت کی شرمگاہ کو باپ نہ دیکھ سکتا ہے، اگر بیٹا ہے اپنے باپ کی شرمگاہ کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح عورتیں جب کسی عورت کو غسل دے رہی ہو تو اس عورت پر بھی ضروری ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو مکمل طور پر چھپا دے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی معروف روایت ہے جو عام روایتوں میں آتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، نہ عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، تو یہ عام حکم ہے کیونکہ شرمگاہیں یہ حرام ہے، اس کا دیکھا جانا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے، نہ زندگی کی حالت میں نہ مرنے کے بعد غسل دینے کی حالت میں۔ چلیے
یہ تو دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اہم بات، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے پیٹ کو ہلکے سے، نرمی سے، محبت سے دبایا جائے۔ جیسے بعض علماء نے کہا کہ میت کے پیٹ کو نچوڑا جائے۔ نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ کو اس قدر دبایا جائے آہستہ ایسے کہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی گندگی باقی ہو تو وہ نکل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ غسل دینے کے بعد، جنازے سے پہلے، تدفین سے پہلے میت کے جسم کے کسی حصے سے بھی گندگی نکلی، تو لہذا علماء نے کہا کہ میت کی غسل، میت کے پیٹ کو ہلکے سے دبایا جائے تاکہ اگر کوئی گندگی پیٹ میں باقی ہو تو وہ اپنے راستے سے نکل جائے، اور اس لیے بھی کہ کفن بعد میں میلا نہ ہو، اس لیے علماء اکرام نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ شریعت کے اندر بھی اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس مسئلے میں نرمی کا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ بعض جگہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی آدمی کو آکسیجن کی کمی ہونے پر سینے پر زور زور سے دبا کر اس کی سانس کو لانے کی کوشش کی جاتی، اسی طرح اس کے پیٹ کو دبایا جائے گا، جبکہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ میت ہمارے نزدیک احترام کا لائق ہے، میت ہمارے نزدیک عزت کا حقدار ہے، لہذا نرمی ہی سے اس کے پیٹ کو دبایا جائے گا اور اس کی گندگی کو صاف کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے حضرات میت کو غسل دیتے وقت نیت کے الفاظ دہراتے۔ یاد رکھیے کہ میت کو غسل دینے کی کوئی نیت شریعت اسلامیہ کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نیت کیا ہوگی؟ میت کو گندگی سے پاک کرنا، یہی دل کے اندر نیت ہے، اس سے زیادہ کسی اور نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ الفاظ سے نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی انسان کو اس مسئلے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ چلیے، اس کے علاوہ جو میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ میت کے دانتوں کو، اس کی ناک کو اس گندگی سے صاف کیا جائے، یعنی اس کے منہ میں انگلی ڈال کر ہو سکے تو اس کے دانتوں سے گندگی کو صاف کیا جائے، اس کی ناک سے گندگی کو صاف کیا جائے۔ علماء اکرام نے اس کو مستحب قرار دیا۔ حضرت ام عطیہ نصیبہ الانصاری رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے غسل کے موقع پر یہ کہا تھا۔ جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تب آپ نے کہا تھا ابدأنا بمیامنہن ومواضع الوضوء منہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ان کو غسل دینا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کے بارے میں کہا کہ جب تم انہیں غسل دینا تو سیدھے جانب سے شروع کرنا اور وضو کی جگہوں کو تم صاف کرنا، یعنی جن جن جگہوں پر وضو کی جاتی ہے ان جگہوں کو تم صاف کرنا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ منہ سے، ناک سے گندگی کو صاف کیا جائے تاکہ جب میت کے چہرے کو دیکھا جائے تو وہ صاف ستھرا نظر آئے، اس پر کوئی گندگی موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ غسل دینے کے طریقے میں ایک سنتی عمل یہ ہے کہ میت کو وضو کروایا جائے۔ جس طرح ایک آدمی وضو کرتا ہے عام حالت میں، بالکل اسی طرح میت کو وضو کروایا جائے جس طرح کے آدمی ناپاکی کی بنیاد پر، یعنی ناپاکی بے وضو ہونے کے بعد وضو کرتا ہے، ایسا ہی کرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام عطیہ نصیبہ الانصاری رضی اللہ عنہا کو اسی بات کا حکم دیا تھا۔ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ سیدھے جانب سے غسل کی شروعات کرنا اور وضو کی جگہوں کو تلاش کر کے انہیں صاف کرنا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح زندہ آدمی غسل کرتے وقت وضو کرتا ہے، اسی طرح میت کو بھی غسل دیتے وقت اس سے وضو کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ غسل دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ میت کو جو سدر ہے، بیری کے پتے ہیں، اس بیری کے پتے کے پانی کے ذریعے غسل دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کی تھی کہ ایک آدمی احرام کے کپڑے پر تھا، وہ اونٹ پہ کھڑا ہوا، اونٹ نے اسے گرا دیا، جیسے ہی گرا ویسے انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے بارے میں کہا تھا اغسلوه بماء وسدر والبسوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فانه يأتي يوم القيامة يلبي۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسے تم غسل دو اور بیری کے پتے کے پانی کے ذریعے تم غسل دو، اسی کے کپڑے کو اس پر تم پہنا دو، اس کے سر کو تم نہ ڈھانپنا، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اسی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے باہر نکلے گا، اسی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے باہر نکلے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ام عطیہ کی جو روایت میں نے سنائی، الگ الگ طرق سے وہ روایت آئی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے تین مرتبہ کا ذکر کیا، کہیں آپ نے 3 مرتبہ، کہیں آپ نے 5 مرتبہ ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر نہلایا جائے، پھر کافور کا بھی استعمال کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب تم تمام چیزوں سے یعنی غسل دے کر پاک ہونا تب مجھے تم بلا دینا۔ اب یہ جو سدر کا ہے، جو بیری کے پتے ہیں، یا اس کے علاوہ بات کی جائے کافور کی، یہ جسم سے گندگی کو اور بدبو کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دور حاضر کے اندر بھی بہت ساری جدید چیزیں، چاہے وہ صابن ہو، سوپ ہو، باڈی لوشن وغیرہ کی چیزیں آئی ہیں جو انسان کے جسم سے گندگی کو دور کرتی ہیں، تو ان کا بھی استعمال کرنا درست ہے۔ ہر وہ چیز جو میت کو پاک و صاف کرنے میں مدد کرے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، شریعت اسلامیہ اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ چلیے، یہ بات ہوئی بنیادی طور پر میت کو غسل دینے کے طریقے کے حوالے سے۔ اس میں اور ایک بات جو علماء اکرام ذکر کرتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیا جائے گا، جب میت کو غسل دیا جائے گا تو اس کے مکمل بدن کو غسل دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بعض حصہ باقی رہ جائے، بلکہ مکمل بدن کو غسل دیا جائے گا، اور اس غسل دینے میں سیدھے جانب کا خیال کیا جائے گا، یعنی سیدھے جانب ہی سے پہلے غسل دیا جائے گا، پھر بائیں جانب غسل دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں، دو روایتیں، ایک حضرت ابن عباس کی جو احرام کی حالت میں صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری حضرت ام عطیہ نصیبہ الانصاری رضی اللہ عنہا کی۔ ان دونوں روایتوں کے اندر غسل دینے کے مکمل طریقے کو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ ٹکڑوں کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ چلیے، اس کے علاوہ بات کریں کہ آخر میں کافور کا استعمال کرنا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ سنتوں میں شامل ہے کہ آپ شروع میں جو بھی دھوئیں آخر میں کافور کا پانی استعمال کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ میت کو غسل دینے میں مستحب ہے کہ وطر چیز کا خیال کیا جائے، یعنی یا تو آپ اس کو 3 مرتبہ نہلائیں، یا تو 5 مرتبہ نہلائیں، یا اس سے زیادہ مرتبہ جو وطر ہے اس کا خیال کیا جائے، 3 5 7 اس طرح کا معاملہ کرنا درست ہے۔ علماء اکرام نے اس کو حکم دیا۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے جو میت کے ناخون ہیں اور اس کے مونچھ ہیں اس کے کاٹنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اگر میت کے ناخون بڑے ہوں اسے کاٹا جائے گا نہ جائے گا، اگر اس کی مونچھیں بڑی ہوں تو ان کو ٹرم یعنی کاٹا جائے گا نہیں جایا جائے گا۔ اب یہاں پر دو قسم کے علماء کی رائے ہیں۔ ایک رائے جیسے امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح حنفیہ اور مالکیہ اور بعض شافعیوں کے نزدیک یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ مکروہ عمل ہے کہ میت جس کا انتقال ہو گیا اس کے ناخن یا اس کے مونچھ کے بال کو کاٹا جائے، اس لیے کہ یہ زینت ہے۔ میت جس حال میں انتقال کیا گیا آپ اس کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں، اس کے جسم کے حصے کو نہیں چھو سکتے۔ جبکہ دوسری طرف حنابلہ کا رائے ہے، اکثر سلف صالحین اور اس میں دور حاضر کے جدید و کبار علماء میں علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نہیں، میت کے ناخن ہو یا اس کی مونچھ اگر بہت زیادہ بڑی ہو تو اس کو کاٹنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی چیزیں گندگی میں شمار ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں گندگی میں شمار ہے، لہذا اس کے ناخن کاٹ کر اس کے ناخنوں کے نیچے کی گندگی کو دور کیا جائے، مونچھ کاٹ کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنایا جائے، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ دیتی ہے، کیونکہ اصل میں یہ فطرت کے معاملے سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ میت کے شرمگاہ کے بالوں کو کاٹا جائے گا؟ اکثر علماء نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ وہ جگہ محظور ہے، نہ اس جگہ دیکھا جائے گا، بس اس جگہ کی گندگی کو صاف کیا جائے گا، اور علماء نے اس کے بغل کے بال ہو یا شرمگاہ کے بال ہو ان کو کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے، یہ ناجائز ہے، یہاں کوئی کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ غسل دینے کے بعد میت کو سکھایا جائے، یعنی کپڑے سے اس کے جسم کو پوچھا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو علماء نے مستحب قرار دیا، کیونکہ غسل کے بعد کا حصہ ہے۔ اگر نہلا کر بغیر میت کے جسم کو پوچھے ہوئے اگر اس کو کفن پہنا دیا جائے گا تو کفن گیلا ہو جائے گا، لہذا اس لیے میت کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اسے پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر مان لیجئے کہ میت کا مسئلہ ایسا ہے، جیسے اللہ رحم فرمائے بہت سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ایسے ہو جاتا ہے کہ ان کا جسم غسل دینے کے لائق نہیں ہوتا ہے، ان کا جسم غسل دینے کے لائق نہیں ہوتا، ایسے وقت انسان کیا کرے گا؟ ایسے وقت میں میت کو تیمم کرایا جائے گا۔ جب پانی کے مسئلے میں میت کے مسئلے میں پانی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ایسے وقت میں میت کو تیمم کرایا جائے گا، یہ اس کے غسل کے برابر ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں لیکن یہاں گندگی کو صاف کرنے کی بات اپنی جگہ باقی رہے گی، یعنی ہر حال میں اس کے جسم سے گندگی کو صاف کیا جائے گا، جس طرح غسل جنابت میں انسان کرتا ہے۔ جب انسان غسل جنابت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے اپنے جسم سے گندگی کو صاف کر لیتا ہے۔ چلیے بات کریں اس کے علاوہ عورت کو غسل دینے کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ عورت کو غسل دینے کی بات اگر کی جائے، جی ہاں، جب عورت کو غسل دیا جائے تو اس کے سر کی چوٹیوں کو کھولا جائے گا اور 3 چوٹیوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا،
اس کے سر کے بالوں کو کھول کر 3 چوٹیاں اس کی بنائی جائیں گی، ایک کے بعد دوسری ہو، ٹھیک ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے، جیسے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت، وہی روایت میں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا کہ بیری کے پتے کے پانی سے انہیں نہلانا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ۔ پھر آپ نے کہا کہ آخر میں کافور کا استعمال کرنا، پھر اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت رقیہ کے سر کے بالوں کو کھول دیا تھا اور 3 چوٹیوں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا، اور چوٹیاں ہم نے پیچھے ڈالی تھی، 3 چوٹیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ اکثر لوگوں کو پوچھا جاتا ہے مخنث حضرات کا، مخنث جو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، یہ مخنث حضرات ہیں، جی ہاں انہیں بھی غسل دیا جائے گا۔ اور ان کے مسئلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مخنث ہے جس کا انتقال ہو جائے اور وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، تو اس کے حوالے سے بھی علماء نے 2 رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو تیمم کرایا جائے گا، ان کو تیمم کرایا جائے گا، انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ مرد ہے کہ عورت ہے، لہذا اسے غسل کون دے گا، مرد غسل دے گا یا عورت غسل دے گا؟ تو لہذا اس احتمال کی بنیاد پر مان لیجیے اگر عورت نے غسل دیا وہ مرد نکلا، یا مرد نے غسل دیا وہ عورت نکلا، تو ہر اعتبار سے مسئلہ یہاں خطرناکی کا ہو جائے گا۔ تو لہذا اگر مخنث کا انتقال ہو جائے اسے غسل نہ دے کر سیدھے تیمم کیا جائے گا، یہ اکثر علماء کی رائے ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں چیزیں واضح نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے اگر کسی آدمی کا انتقال حالت احرام میں ہو جائے، حالت احرام میں یعنی مکہ مدینہ گیا تھا، عمرہ یا حج کے سفر پر تھا، اگر ایسی حالت میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس طرح عام آدمی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا وہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جس طرح عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ویسے ہی کیا جائے گا۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے بار بار بتائی کہ ایک صحابی رسول احرام کی حالت میں تھے، اونٹ سے نیچے گر گئے، انتقال ہو گئے، اللہ کے نبی نے انہیں غسل دینے کا حکم دیا، 2 کپڑوں میں آپ نے ان کو کفن پہنانے کا حکم دیا، خوشبو لگانے سے، ان کے سر کو ڈھانپنے سے، چھپانے سے منع کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے۔ محترم حاضرین، مان لیجیے کہ کسی میت کو نہلا دیا گیا، اور بہت سے مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ میت کو نہلا دیا گیا اور نہلانے کے بعد پھر میت کے جسم سے دوبارہ گندگی نکل گئی، میت کو نہلا کر لا کر رکھا گیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ گندگی نکل گئی ہے۔ اگر میت کے جسم سے غسل کے بعد دوبارہ گندگی نکلتی ہے تو پھر دوبارہ غسل دینا واجب ہوگا، اسی گندگی کے ساتھ، صرف گندگی کو صاف کر کے یا کپڑا بدل کے آپ میت کو نہیں رکھ سکتے، اگر میت کے جسم سے گندگی نکلی ہے تو اسے دوبارہ نہلانا واجب اور ضروری ہے، دوبارہ نہلانا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ غسل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم سے گندگی کو صاف کیا جائے، اگر وہی گندگی غسل کے بعد دوبارہ نکلے تو اس غسل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس غسل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لہذا دوبارہ اسے غسل دیا جائے گا۔ چلیے اس کی بات اگر بات کی جائے، اگر غسل دوبارہ دیا تو کیا وضو بھی دوبارہ کیا جائے گا؟ جی ہاں، یہاں پر علماء نے یہ رائے دی ہے کہ اگر گندگی نکل جائے، ایسی گندگی جس کی وجہ سے اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، تب کیا ہے انسان دوبارہ غسل دے گا تو اس حالت میں دوبارہ اسے وضو بھی کرایا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ اگر کسی آدمی نے کسی میت کو غسل دیا ہے، کیا اس کا بھی غسل کرنا واجب ہے؟ ایک آدمی نے، زید اس کا نام تھا، اس نے میت کو غسل دیا، یا کوئی عورت فاطمہ تھی اس نے کسی دوسری عورت کو غسل دیا، تو میت کو غسل دینے والے کا غسل کرنا کیا واجب ہے؟ جی نہیں ہے، اس کا غسل دینے کے بعد غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو مستحب عمل میں قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے من غسل میت فلیغتسل، کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا ہے وہ خود بھی غسل کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ کننا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے تھے جو میتوں کو غسل دیتے تھے، غسل دینے کے بعد کچھ خود غسل بھی کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، تو لہذا یہ مستحب عمل ہے۔ ہندوستان کے اندر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کا رواج ہے کہ وہ اپنے مردوں کو ناپاک سمجھتے ہیں، اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے تو وہ اپنے کپڑوں کو گھر کے اندر بھی نہیں لے جاتا ہے، یعنی اپنے کپڑوں کو نکال کر پھینک دیتا ہے، گھر کے باہر ہی غسل کر دیتا ہے۔ بلکہ مہاراشٹر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ غیر مسلمانوں کے جنازے میں شریک بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی گھر میں اندر آئے بغیر پورے کپڑے گھر کے باہر نکالیں گے اور ایسی حالت میں گھر کے اندر آ کر غسل کریں گے، یعنی ان کی میت کے جنازے میں شریک ہونے پر بھی غسل ان کے یہاں واجب ہے، کیونکہ وہ اپنے مردوں کو ناپاک سمجھتے
سمجھتے ہیں اس طرح معاملہ وہ اپنا یہاں کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی میت کو غسل دیتا ہے، اسے لگتا ہے کہ گندگی میرے جسم پر اڑی ہے، میرے کپڑے پر لگی ہے، لہذا غسل کرنے مستحب ہے، ورنہ غسل کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ چلیے یہاں تک کچھ بنیادی باتیں میں نے غسل کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ بات کریں تکفین کی، کفن پہنانے کی۔ جی ہاں، میت کو کفن پہنانے کا مسئلہ یہ غسل دینے کے بعد دوسرا بڑا اہم مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی ہاں، مسلمان کو جس کا انتقال ہو گیا ہے، جس طرح غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اسے کفن پہنانا بھی فرض کفایہ ہے، اسے کفن پہنایا جائے گا۔ بے شمار حدیثیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ میت کو کفن کون پہنائے گا، ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی آدمی مال چھوڑ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے میت کے مال سے جو خرچ کیا جائے گا اس کے اپنے کفن پر خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میت کا اگر اس کا مال اپنا موجود تھا تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کے کفن پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ اس کا حکم ہمیں دیتی ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جب انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے ان کے ورثہ سے کہا تھا کہ تم کفن لے کر آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کفن یا صحابہ کو کفن دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان کے ورثہ کو حکم دیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی مال چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بچے ہوئے مال سے تجہیز و تکفین یعنی میت کو تیار کرنا، اسے کفن پہنانے کا کام اس کے پیسے سے کیا جائے گا۔ پھر اس کی میراث تقسیم یعنی میراث سے پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد اس کی میراث تقسیم کی جائے گی۔ یہی ترتیب اصل میں شریعت اسلامی نے ہمیں بتائی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا انتقال ہوا، حال یہ تھا کہ ان کو پہنانے کے لیے کفن تک موجود نہیں تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں بڑی مشہور ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، اسلام کے پہلے داعی تھے، یہ پہلے داعی تھے۔ اللہ کے فضل کے بعد سارا کا سارا اکثر مدینہ اللہ کے فضل کے بعد ان کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا۔ جب ان کو دفنایا گیا، جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا کہ سر سے لے کر پیر تک پورا دھول میں لت پت ہیں، خون میں لت پت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ آپ کہنے لگے، خدا کی قسم، اس نوجوان کو میں نے مکہ میں دیکھا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اپنی سر میں عطر لگانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، ان سے بہتر کپڑا پہننے والے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ آج دیکھو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں، اور حال یہ ہے، اور جو کپڑا انہوں نے پہنا تھا وہی کپڑا موجود تھا، کفن موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے اسی کپڑے کو پھاڑ کر کفن بنانے کا حکم دیا۔ سر پر ڈالا جاتا، پیر کھل جاتے، پیر پر کفن ڈالا جاتا، سر کھل جاتی۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو چھپا کر پیر پر گھاس ڈالنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو کفن پہنایا گیا تھا۔ محترم حاضرین، مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مال موجود نہیں ہے، لہذا جو وہاں پر مسلمان جماعت موجود ہے، جو جس مسجد سے وہ تعلق رکھتا ہے، یا اس کے محلے کے جو مسجد کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کے کفن کا وہ خرچ اٹھائیں۔ یہ حقیقت میں پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا لاغر ہو، ایسا مفلس ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو ایسے آدمی کے کفن کا انتظام اس کے اپنے محلے والے کریں گے۔ شریعت اسلامیہ یہ اس کے حقوق میں سے ایک حق بیان کرتی ہے۔ چلیے اتنی بات تو سمجھ میں آئی۔ اگر میت کا مال موجود ہے تو اس کے مال سے اسے تجہیز و تکفین کا کام کیا جائے گا۔ اگر مال موجود نہیں ہے تو اس کے قرب و جوار کے جو رشتہ دار ہیں اس کے مال سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح ہمارے یہاں جو جماعت و جمعیت ہے، اگر کسی جگہ بیت المال موجود ہے تو بیت المال وغیرہ ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھائے گا۔ بات کریں کہ شوہر اور بیوی کے کفن کے حوالے سے، جی ہاں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کے کفن کی ذمہ دار ہے، وہ اس کا انتظام کرے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کے کفن کا انتظام کرے۔ یہ ایک دوسرے کے دونوں کا حق موجود تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ جب کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کے کفن کا ذمہ دار ہے، کیونکہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ حاکم کس وجہ سے؟
پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اور دوسری وجہ کیونکہ مرد اپنی کمائی کا حصہ اپنی عورتوں پر خرچ کرتا ہے، اور تجہیز و تکفین اسی خرچ کا حصہ ہے، بلکہ یہ زندگی کے جیتے جیتے احسان کے ساتھ انتقال کے وقت بھی ایک دوسرا احسان ہے کہ جس بیوی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، آپ اس کے کفن کا انتظام کریں، آپ اس کے دفن کا انتظام کریں، اور اسے خود غسل دیں، تاکہ یہ جو محبت کی زندگی ایک آدمی نے اپنی لمبی زندگی اس کے ساتھ گزاری تھی، وہ وقت تک پہنچے تو بہترین طریقے سے اپنی آخری حالت تک پہنچ جائے۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں جو کفن کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اب یہاں پر بات کی جائے کہ کفن دیتے وقت کون سی چیزیں مستحب ہیں جن کا کیا جانا بہتر ہے، اور کون سی چیزیں مستحب نہیں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ بات کریں کہ کتنا کفن ضروری ہے، کتنا کفن ضروری ہے، تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ کفن اتنا ہو کہ مرد و عورت جو میت ہے اس کا جسم چھپ جائے، اتنا کفن تو ہونا ہی چاہیے، خاص کر کہا کہ اس کے شرمگاہ چھپ جائے، اتنا تو کفن ہونا چاہیے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے دو قصے میں نے بیان کیے، حضرت مصعب بن عمیر کا اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیروں کو کھلا رکھنے کا حکم دیا، مگر سر سے لے کر شرمگاہ تک اللہ کے نبی نے چھپانے کا حکم دیا تھا۔ تو کفن ایسا ہونا ضرور چاہیے جو میت کے جسم کو خصوصی طور پر اس کے شرمگاہ کو چھپا دے۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے 3 کپڑا، ٹھیک ہے، جس میں نہ قمیص ہو نہ امامہ ہو، یہ چیزیں میت کے لیے نہیں ہوں گی، بالکل سادہ صاف ستھرا اور سفید لباس ہوگا۔ 3 کپڑے میں مرد کو غسل دیا جائے گا، جبکہ عورت کے لیے 5 کپڑے لیے جائیں گے، تاکہ اس کی پردہ پوشی میں اور بہتر کیا جائے، کیونکہ عورت زندگی جیتے جی اپنے جسم کو چھپاتی ہے، اپنی زینت کو غیرتوں سے چھپاتی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ انتقال ہونے کے بعد بھی اس کے جسم کا احترام کیا جائے گا، اور اسے مرد کے مقابلے میں زیادہ کپڑے پہنائے جائیں گے، تاکہ اس کی باڈی اور باڈی کا شیپ بالکل چھپ جائے، بالکل نظر نہ آئے۔ اور کپڑا یہاں پر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کفن کے مسئلے میں یہ بات مستحب ہے کہ کفن کا کپڑا سفید ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، آپ کہا کرتے البسو من ثیابکم البیاض فانها من خیر ثیابکم وکفنوا فیها موتاکم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے کہ تم سفید لباس پہنا کرو، تمہارے لباس میں سب سے بہترین لباس سفید لباس ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ لباس پسند ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو تم دفنایا کرو۔ چلیے، اس کے علاوہ میت کو بہترین طریقے سے صاف، یعنی کپڑا جو ہے صاف ستھرا ہو، اس پر خوشبو لگائی جائے، اور یہ بھی ہے کہ بالکل ردی کپڑا نہ، معمولی کپڑا نہ ہو، میت کے ساتھ احسان کیا جائے، اچھا کپڑا اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ کیا پہنے ہوئے کپڑے میں میت کو نہیں دفنا سکتے ہیں؟ پہنے ہوئے یعنی جو کپڑے پہنے جاتے ہیں کیا اس میں نہیں دفنا سکتے ہیں؟ جی ہاں، پہنے ہوئے کپڑوں کے اندر بھی میت کو دفنانا یہ جائز ہے۔ ضروری نہیں کہ جو آج کل کفن آتا وہی پہنایا جائے گا، نہیں، اگر کسی کے کپڑے صاف ستھرے ہیں اور اسی طرح وہ بالکل اس کے جسم کو چھپاتے ہیں، تو پہنے ہوئے کپڑے کے اندر بھی میت کو دفنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اس صحابی رسول کا جن کا انتقال احرام کی حالت میں ہوا تھا، انہی احرام کے کپڑے کے اندر ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ تو اس سے علماء نے نقل کیا ہے کہ انسان کو اس کے اپنے ذاتی کپڑے میں بھی دفنایا جا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بہت سے جگہوں پر یہ چیز دیکھی گئی کہ کفن کے نام پر ریشم کے کفن بنائے گئے، ریشم کے کپڑے کے کفن بنائے گئے۔ یاد رکھیے، ریشم کا کپڑا جس طرح مردوں کے لیے جیتے جی حرام تھا، مرنے کے بعد بھی مرد کو ریشم کے کپڑے میں نہیں دفنایا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ اس بات سے ہمیں منع کرتی ہے۔ رہا مسئلہ عورت کو ریشم کے کپڑے میں دفنانے کا حکم ہے، تو یہاں پر علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ قرار دیا، اس لیے کیونکہ یہ ریشم وغیرہ زیب و زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اب جس عورت کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو سادے سفید کپڑے میں دفنائیں، آپ اس کو ریشم کے کپڑے میں دفنا رہے ہیں، اور یہ بیجا فضول خرچی ہے، کیونکہ ریشم کا کپڑا مہنگا آتا ہے، آپ اس کو دفنائیں گے وہ کپڑا بالکل برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے، پہنا سکتے ہیں۔ بہرحال افضل چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے انسان بچ کر سادہ سیدھا لباس اپنی مردوں کو پہنائے۔ اس کے علاوہ کفن کے مسئلے میں مرد کو 3 سے زیادہ کپڑے پہنانا یہ فضول خرچی ہے، اور اس کو شریعت اسلام میں ناپسند کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ کپڑے شرمگاہ کے پاس رکھ دیتے ہیں، 3 سے زیادہ کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے شریعت اسلامیہ ہمارے لیے اختیار کر چکی ہے، لہذا اس میں اور زیادہ غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض حضرات مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید کر لاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا کپڑا کفن کے لیے، یہ بھی درست نہیں ہے، لہذا اس کا بھی خیال انسان کو کرنا چاہیے، اور کفن کو پیلا
زردی لگانا یا کفن پر کسی قسم کی خوشبو لگانا، خاص کر ایسی خوشبو جسے زعفرانی کہا جاتا ہے، اسے شریعت اسلام میں منع کرتی ہے، ورنہ عام عطر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ میت کے اندر خوشبو آتی رہے، اور اس کے علاوہ اس کے جسم سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے، شریعت اسلام اس کو درست قرار دیتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو مستحب ہیں، کچھ ممنوع ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں ذکر کیا جائے گا کفن کے حوالے سے اسے خوشبو لگانا اور کفن دینے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی صفت کیا ہوگی، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو جنازے کے احکام و مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو غور سے سننے اور انہی باتوں کو ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ نیلوفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرے دو سوال ہے اسی کلاس کے تعلق سے۔ آپ بتائیں گندگی یعنی غسل دینے کے بعد دوبارہ گندگی نکلی تو پھر سے غسل دینا، تو گندگی سے مراد کیا ہو سکتی؟ جیسے کہ کسی کو خون جاتا، پیپ جاتا، یا پیشاب پائخانہ، کیا ہو سکتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا، کفن عورت کے لیے 5 اور 7 سات کپڑا بھی لے سکتے بولے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور تیسرا، آپ بولے کہ طریقہ کیا ہے، جیسے میت کی روح قبض ہوتی تو جو آنکھ پہ کپڑے رہتے وہ کپڑوں کو پہلے کتر کے نکال ڈالتے، یعنی وہ کپڑے نکال کر دوسرے کپڑے پہناتے، تو آپ جی بتائیں کہ اسی کپڑے میں آ، کفن دے سکتے بول کے، مگر جیسے ہی روح قبض ہوتی وہ تو کپڑے نکال کر پھینک دیتے، دوسرے پہناتے، جی تو کون سا کپڑا یا وہ کپڑا کٹ کر کے نکال کے پھینکنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ 3 سوال دیکھیے، تھے۔ ہاں، پہلی بات یہ ہے، میں نے یہ بات بتائی کہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل یعنی کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ مستحب عمل یہ ہے کہ میت انتقال کے بعد میت کے جسم سے کپڑوں کو نکالا جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اسی کپڑے میں اس کو دفنایا جائے، یعنی پہننے والا کپڑا، انتقال ہونے والا کپڑا نہیں، اگر کوئی عورت یا کوئی مرد کوئی کپڑا زندگی بھر پہنتے تھے، اسی پہنے والے کپڑے میں اگر اس کو دفنایا جاتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو جسم پر انہوں نے پہنا تھا انتقال کے وقت، ہو سکتا ہے گندگی لگ گئی، ہو سکتا ہے نجاست لگ گئی، ہو سکتا ہے کپڑا بدبو کرتا ہو، اس لیے مستحب عمل علماء نے قرار دیا ہے کہ ان کے جسم سے کپڑوں کو نکالا جائے۔ بقیہ 2 سوال آپ نے کہا کہ غسل دینے کے بعد دوبارہ گندگی نکل آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، گندگی سے آپ نے مراد کیا ہے پوچھا ہے۔ گندگی سے مراد پیشاب بھی ہو سکتا ہے، پیخانہ بھی ہو سکتا ہے، مزی یا منی بھی ہو سکتا ہے، یا بعض حالتوں میں زخم وغیرہ، خون سے خون نکلنا، پیپ نکلنا، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد اگر کوئی نجاست خارج ہو جائے تو پورا غسل دوبارہ دینا حقیقت میں یہ پیشاب و پیخانے کے علاوہ ضروری نہیں ہے۔ اگر پیشاب پیخانہ نکل جائے تو اس کو دوبارہ غسل دیا جائے گا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مدی منی یا خون ہلکا سا زخم وغیرہ سے نکل گیا، پیپ نکل گیا، تو اس پر اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اس گندگی کو دھو کر صاف کیا جائے گا، اور جیسے عام طور پر کرتے ہیں کہ پٹی وغیرہ لگا کر اس کو بند کیا جائے گا، اتنا کیا جائے گا۔ اللہ بن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غسل کے بعد میت سے نجاست نکل آئے تو صرف نجاست کو بھی دھویا جا سکتا ہے، الا کہ پیشاب پیخانہ نکل جائے تب اس کو مکمل دھونا ہوگا۔ اور یہ بات آپ نے پوچھی کہ عورت کے کفن کے حوالے سے کہ 5 کپڑے یا 7 کپڑے، سنت اور جمہور فقہا کے نزدیک عورت کا کفن 5 کپڑوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تہبند ہوگا، قمیص ہوگا، اوڑھنی ہوگی، لفافہ ہوگا، اور دوسرا لفافہ ہوگا، یہ تقریباً 5 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی 5 کپڑوں والا کفن فقہ حنفی، شافعی اور حنبلی کتابوں میں موجود ہے۔ 7 کفروں کا کفن بعض فقہ کتابوں کے اندر بطور استحباب اس کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی مضبوط اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے، لہذا 5 کپڑوں والا کفن یہ سنت سے معروف طریقہ ہے، اور اسی میں اس کو دفنانا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کفن کے مسئلے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور غلو کیا ہے کہ بسا اوقات 5 سے زیادہ 7 کپڑوں کا استعمال کرنا، 10 کپڑوں کا استعمال کرنا، یہ غلو ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یس کے انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ایک میت میں ہم نے اپنے رشتے داروں کے میت میں ہم نے دیکھا کہ
ان کی ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے ان کا ہارٹ پھوٹ گیا تھا، تو نہلانے کے بعد بھی ان کو ہے نا جو کفن میں پورا خون ایسے ہی بہہ جا رہا تھا، تو انہوں نے ان کو ایسے ہی لے جا کے دفنا دیے۔ تو وہ کیسا معاملہ ہے؟ ایک بیماری کی وجہ سے ہے وہ ایک کے جب عورتوں کو نہلا کے کفناتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ سرما لگانا کیا ضروری ہے؟ یہ دو ٹھیک ہے، سوال جزاک تھے۔ اللہ۔ جی ہاں، دو سوالات پوچھے۔ دیکھیے، بات اگر جیسے آپ نے کہا کہ بعض بیماریوں کی جیسے میں نے کہا کہ پیشاب اور پیخانے کی گندگی نہیں ہے تو بقیہ دوسری گندگی جو خون کی شکل میں اگر نکل کر ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے خون بہنے لگ گیا تھا، ہارٹ فیل ہو گیا تھا، تو جتنا ممکن ہو سکے خون کو صاف کیا جائے، کپڑا، روئی یا پٹی وغیرہ خون روکنے کی کوشش کی جائے، ناک میں، منہ میں ڈال دیتے ہیں یا کان وغیرہ میں روئی زیادہ سے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی خون بند نہ ہو اور مسلسل نکلتا رہے تو ایسی حالت اگر ہو تو میت کو اسی حالت میں دفن کیا جائے گا۔ ایسی حالت میں بار بار غسل دینا، بار بار کفن دینا، یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور رہی بات عورت کو غسل اور کفن دینے کے بعد سرما لگانے کا کیا ہے، نہیں، سرما لگانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ راجع یہی بات ہے کہ میت کو سرما لگانے کی کوئی صحیح ثابت حدیث موجود ہی نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ اسی طرح میت کو خوش نما کرنے کے لیے میک اپ یا زینت لگانا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ریشم کے کپڑے میں پہنایا جائے، اسے سرما لگایا جائے، ہاں، اس کے چہرے پر یعنی کوئی ایسی چیز یعنی صابن سے دھونے کے علاوہ فرم لولی ہو یا خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں، وہ سب نہیں کرنا ہے، وہ زینت کی چیزیں ہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اس لیے تو اس کو سفید اور سادہ لباس پہنایا گیا۔ اب خوشبو لگانے کی اجازت ہے، لگا جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوں اور بعض مقامات ایک پر اور خوشبو لگانے سے منع کیا گیا۔ عورت کے لیے بھی کفن کو خوشبو لگانے کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس کے کفن کو خوشبو لگائی جائے گی نہیں لگائی جائے گی، لیکن سرما وغیرہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ کسی حدیث سے یہ چیزیں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور سوال یہ ہے کہ جو عورتیں ہیں، مطلب وہ جو بیوہ نہیں ہیں جس کو سہاگن کہتے ہیں، تو اکثر بہت سارے لوگ ہیں نا اپنے علاقے میں ان کو لال کپڑے میں دفناتے ہیں شیخ، تو کیا یہ کرنا صحیح ہوگا یا پھر سفید ہی سب کے لیے ترجیح دی جائے گی؟ یعنی جو عورتیں بیوہ ہیں یا جن کے جن کے مطلب شوہر نہیں، وغیرہ نہیں ہیں؟ ہاں، جو عورتیں بیوہ ہیں ان کو تو سفید ہی میں کفنائیں گے، اور ہوں۔ جن کے شوہر ہیں ابھی، مطلب وہ جس کو سہاگن ایسا بولتے ہیں نا، ہاں تو ہاں ہاں، شادی شدہ عورت ہے۔ ہاں، تو جب وہ ایسے عورت گزرتی ہے تو ان کے لیے لال کپڑے میں یہ کفن کرتے ہیں، کفناتے ہیں۔ نہیں نہیں، شادی شدہ عورت جسے آپ نے سہاگن کہا، اس کو سرخ ہاں، کپڑا لال کفن دینا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں میت کے کفن کے لیے اصل اور افضل رنگ سفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنائی، البسو من ثیابکم البیاض وکفنوا فیہا موتاکم فانہا خیر من ثیابکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے کپڑوں میں سفید کپڑوں کو اختیار کیا کرو، اسی میں اپنے مردوں کو دفنایا کرو، اس لیے کہ تمہارا سب سے بہترین لباس ہے۔ کنواری عورت ہو، شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، سب کے لیے ایک ہی لباس ہے، افضل لباس ہے، سنت والا لباس ہے، اور وہ کفن کا لباس کیا ہے؟ سفید ہے۔ بعض علاقوں میں یہ سب کام کرتے ہیں، کوئی سبز پہنا رہا ہے، کوئی لال پہنا رہا ہے، الگ الگ عورتوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ، یہ وہاں کا مقامی رسم و رواج ہو سکتا ہے، ورنہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جی جی، عرشی عاجبین، جزاک اللہ۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے کوشچن۔ جی، شیخ کیا دعا کے آخر میں اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما بلکہ ایسا بولنا جائز ہے کیا؟ آپ کبھی بھی دیکھیے کچھ جہاں دعا تک، کرتے ہو؟ جی جی، سمجھ چکا میں سوال آپ کا۔ دیکھیے جہاں جی جی تک یہ بات کی جائے کہ یا اللہ اس دعا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں قبول فرما، تو یہاں پر یہ بات جی سمجھنے کی ہے، کیونکہ فقہی مسئلے میں یعنی سلفی منہج کے طور پر دیکھا جائے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نام، اس کی صفات کے ذریعے وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا چاہیے، یا زندہ نیک آدمی کا وسیلہ لینا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ لے کر دعا نہیں کر سکتے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تو دعا قبول فرما، حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہے، جبکہ آپ دنیا میں نہیں ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں،
تو لہذا نبی کے حق میں، نبی کے جاہ میں، نبی کے صدقے یا وسیلے میں میری دعا قبول فرما، یہ دعا صحیح دعاؤں میں سے نہیں ہے، یہ غیر شرعی وسیلہ ہے۔ جی ایسے الفاظ نہ کبھی صحابہ نے کہے، نہ تابعین نے کہے، لہذا دین کا وہ عمل جسے صحابہ نے چھوڑا ہے اسے چھوڑنا ہی سنت ہے، اور یہ غیر شرعی وسیلہ ہوگا، بلکہ انسان کو شرک کی طرف لے جائے گا۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اور اللہ۔ شیخ قرآن شریف مرحومین کے لیے پڑھ کے بخش سکتے ہیں؟ کیا اور قرآن قرآن شریف شریف، پڑھ کے میت کو بخشنا جائز ہے؟ دیکھیے پہلی بات کیا ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا مشروع ہے، صدقہ کرنا مشروع ہے۔ مشروع مطلب جو شریعت نے جائز قرار دیا۔ حج عمرہ بعض شرائط کے ساتھ میت کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ غیر شرعی طریقہ، ناجائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ احناف کے یہاں کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ میت کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لہ ورحمہ واعف عنہ، ٹھیک ہے۔ اور جی، ڈاکٹر ارجمند یوسف خان، آخری سوال انشاءاللہ۔ جی جی جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، شافی مسلک کے حساب سے اگر انتقال ہو جائے بیوی کا تو نکاح باطل ہو جاتا، تو وہ لوگ مطلب ایسا بولتے ہیں کہ قبر میں بھی اتارتے نہیں ہیں وائف کو، کیونکہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مطلب وائف کو اگر وہ انہوں نے ٹچ کیا تو اس کے بارے میں کیا وہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ شافعی مسلک کے اعتبار سے انتقال ہوتی جی ہی شوہر بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، جی 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 یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں، جی ابھی میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کر کے کہا، ٹھیک ہے، چاہے شافعی فقہ کا حوالہ آپ لیں، ٹھیک ہے، یہ بات حالانکہ ان کی معروف ہے، موت کے ساتھ نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو چھو بھی نہیں سکتا یا اس کے جنازے میں جی تدفین بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، شوہر اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اس کی دلیل حضرت جی علی رضی اللہ عنہ کا دلیل ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا تھا، اور شوہر ہاں جنازے میں شریک بھی ہو سکتا ہے اور تدفین میں بھی شریک ہو سکتا ہے، البتہ چونکہ نکاح موت سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے بعض شافعی فقہا نے قبر میں اتارنے یا جسم کو بلا ضرورت چھونے کے مسئلے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ رشتے اس سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اگر بتائیں اگر رشتہ اس سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر جنت میں ساتھ میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ آپ کو بتا کہ شوہر بیوی اگر دونوں جنت میں چلے جائیں گے تو وہ دنیا میں اسی رشتے کو باقی رکھیں گے، کیونکہ یہ رشتہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اگر جی مرنے سے رشتہ ختم ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا، اب وہ ماں بولنا نہیں بولنا طلاق شدہ عورت کو، کیونکہ اسی اعتبار سے طلاق ہو گیا، نہیں بولنا۔ بہرحال یہ مسائل عجیب مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، جی شرعی نقطۂ طور پر یہ صحیح ہے کہ رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، غسل دے سکتے ہیں، باقاعدہ چھو بھی سکتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیر، کیونکہ یہاں پر اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ شافعی مسلک کے ماننے والے، تو یہی کنفیوژن تھا جب میں نے سنا کہ آپ بتا رہے تھے کہ غسل تک دے سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو پوچھا۔ ٹھیک جزاک ہے، اللہ ٹھیک خیر۔ ہے، جزاک اللہ خیر۔ چلے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔